जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन बातें जो बहुत अहम हैं उन पर बात करनी है और कुछ चौंका देने वाली खबरें भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने कल एक इल्ज़ाम लगाया जो अपने इल्ज़ामात की इंतहा तक पहुंच गया, और वो इल्ज़ाम ये लगाया कि अब जनरल बाजवा ने, अब तो नहीं खैर, जनरल बाजवा ने उन्हें कत्ल करने की साजिश भी की और उसके बाद उनका इरादा एमरजेंसी लगाने का भी था। और फिर उन्होंने इसी खिताब में, इसी गुफ्तगू में यह भी फरमाया कि पाकिस्तान के अवाम जितनी जनरल याहिया से नफ़रत करते हैं उतनी ही जनरल बाजवा से करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी करते हैं। अच्छा, ये इल्ज़ामात उस वक्त लग रहे हैं जब जनरल बाजवा अब आर्मी चीफ नहीं है, तो इस गुफ्तगू के क्या मानी है? जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त तो आप उन्हें एक्सटेंशन दे रहे थे, जब वो इक़्तिदार में थे तो आपके लिए वो बाप की जगह थे, हर मामला आप उन्हीं की मर्ज़ी से तय करते थे। आप बड़े खुश होते थे कि ISI मेरे फ़ोन की तमाम कॉलों को चेक करती है और एजेंसियों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जब पता चल रहा है तो हाँ, सब ज़रा थोड़े से जुज़बुज़ हो रहे हैं। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम की आखिरी हद थी। अब इसके बाद क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? इससे पहले वो जनरल बाजवा को डाकुओं से मिला हुआ शख्स भी कह चुके हैं, उन्हें अमेरिका का टट्टू भी कह चुके हैं, अमेरिका का गुलाम भी कह चुके हैं, मीर जाफ़र, मीर सादिक भी कह चुके हैं, गीदड़ भी कह चुके हैं। तो उससे सारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने मेरे कत्ल की साजिश की। तो फ़र्क तो इससे भी नहीं पड़ेगा और इसका मतलब है कि इमरान खान का हिज़यान बढ़ता जाएगा। मेरे जहन में दो तीन आइडियाज़ हैं कि इससे आगे वो क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इमरान खान वो भी कर लें, लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, अभी भी कुछ नहीं बचेगा। इमरान खान साहब जिस नहज पर चल पड़े हैं और कोई उनके पास रास्ता अब रह नहीं गया सिवाय गालम गलोच का और इल्ज़ाम का। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब, वो बड़ा याद कर रहे हैं एक इंटरव्यू में, एक टॉक में जनरल मुशर्रफ के दौर को और उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। जमहूरियत चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसका किसी डिक्टेटर के दौर से तकाबुल नहीं किया जा सकता। ये बात फवाद चौधरी साहब को बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन वो जनरल मुशर्रफ के हवाले से बड़े फूल खिला रहे हैं, बड़ी फुलझड़ियाँ चला रहे हैं, जिसका शायद उन्हें किसी स्टेज पर फ़ायदा भी हो। और ये मतलब उन्होंने ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चीफ़ जस्टिस से जो फैसले हैं वो आर्मी चीफ करवाता है। इसमें कहीं ना कहीं माजी में देखते हुए हकीकत होगी, लेकिन इमरान खान जो है ना वो बड़ी सेंसिबली अपने इक़्तिदार में आने का सारा तरीका वो भूल के उसके बाद सिर्फ इक़्तिदार से जाने का तरीका लोगों को याद करवाते हैं। लेकिन लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं होती। लोगों को याद रहेगा कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो इन्हीं क़ुव्वतों के ज़रिए आए थे, पूरी शिद्दत के साथ उनकी बैसाखियों पर खड़े होकर आए थे। और अब जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं ये अपने मोहसिनों पे कर रहे हैं, जिन्होंने आपको वज़ीर आज़म का मनसब दिया ये जानते हुए कि आप प्ले बॉय हैं, ये जानते हुए कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, ये जानते हुए कि आपने फ़ॉरेन फंडिंग में गड़बड़ें की हैं, ये जानते हुए कि आप शौकत खानम के मालो असबाब को लूटते रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर मौका मिला तो आप जो हैं घड़ियां तक बेच देंगे। उस सब के बावजूद आपको सादिक और अमीन का खिताब दिलवाया अदालत से और अदालत उज़्मा की तरफ से, और फिर उसके बाद ना सिर्फ खिताब दिलवाया, आपको अनाने हुकूमत भी दे दिया कि आप जो मर्जी करें। मीडिया को चुप करा दिया गया, कहा भाई मुस्बत रिपोर्टिंग करें। मीडिया का काम मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं करना होता, मीडिया का काम रिपोर्टिंग करना होता है। लेकिन मीडिया माशाल्लाह ऐसा सरबसजूद हुआ कि उसके बाद उन्होंने अभी तक मुस्बत रिपोर्टिंग से हाथ नहीं उठाया। अभी भी कुछ लोग जो इमरान खान पर तनकीद कर रहे होते हैं, दिल ही दिल में उनका जी चाहता है कि इमरान खान की तौसीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दें।
لیکن موقع نہیں مل رہا، تھوڑے دنوں تک موقع ملے گا تو یہی شاہ سوار جو ہیں عمران خان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، یہ آپ بات یاد رکھیے گا۔ پھر ایک اور معاملہ جس پہ بات ہوگی وہ جنیوا، بڑا امپورٹنٹ ہو گیا۔ جنیوا میں اچانک آپ کو پتا پچھلے دنوں مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر پارٹی کا اختیار دے دیا گیا۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ تو شاید کئی ایک ہوں، لیکن چیف آرگنائزر جو ہے وہ کم و بیش پارٹی کا صدر ہوتا ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے حوالے سے ڈسیزن کرنے کے اختیارات مریم نواز کے پاس ہوں گے، تو وہ صدارتی اختیارات ان کے پاس ہوں گے۔ کل انہوں نے اس عہدے کو قبول بھی کیا اور تھوڑا سا مسرت کا اظہار بھی کیا ٹویٹ پر۔ مریم نواز کے بارے میں اچانک خبر آئی کہ وہ جنیوا جا رہی ہیں اور کسی ذاتی سرجری کے لیے جا رہی ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ قائد پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ اتوار کو شہباز شریف بھی جنیوا جا رہے ہیں اور وہ ڈونرز کانفرنس ہے اس سلسلے میں جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں، تینوں بڑے پارٹی کے اکٹھے ہو رہے ہیں جنیوا میں۔ ظاہر ہے کچھ ذاتی کام بھی ہوں گے، لیکن ان کی وہاں پر ملاقات ایک سیف انوائرمنٹ میں بہت معنی رکھتی ہے۔ اس ملاقات میں پارٹی کے مستقبل کا، آئندہ آنے والے الیکشن کا اور عمران خان کے بیانیے کا توڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت اہم ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کے نتائج پاکستانی سیاست پر دیر پا ہوں گے۔ اس میں کچھ فیصلے ہوں گے ایسے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آئے گا وہ مسلم لیگ نون جو قیادت کا خلا چھوڑ بیٹھی تھی، جو ویکیوم پیدا ہو گیا تھا پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں، وہ ویکیوم اچانک فل کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے کارکن بھی بہت عرصے سے منتظر ہیں کہ کسی طرف سے کوئی آواز آئے تو وہ پھر اپنے نعرے لگائیں اور اپنے قائدین کا استقبال کریں، ان کو احترام دیں۔ تو یہ جنیوا بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے تازہ ترین بیان دیا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیوں یہ کر رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب کیوں یہ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان اور فواد چودھری کو ایک بات کا ادراک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل مشرف اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ تاریخ اچھی تھی یا بری تھی، تاریخ اس کا فیصلہ خود کرے گی، اور جسٹس سیٹھ وقار کے فیصلے میں اس تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جنرل باجوہ اچھے تھے یا برے تھے، جنرل باجوہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ملک کے انتظام و انصرام اور اقتدار میں جنرل باجوہ کا اب کوئی رول نہیں ہے۔ ایک نیا دور سامنے آ چکا ہوا ہے، ایک نئی قیادت سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ پرانی باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ اب سچ یہ ہے کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں۔ جنرل باجوہ کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو اب آپ انہیں گالی دیں یا ان کے نام کے نغمے تیار کرائیں، دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جنرل مشرف کو گالی دیں یا جنرل مشرف کے نام کے نغمے گائیں، دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کمانڈ چینج ہو چکی ہے اور وہ نئی کمانڈ ہی آنے والے وقت کا فیصلہ کرے گی۔ تو ہمیں ایک بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے، عمران خان اور فواد چودھری ماضی میں رہ رہے ہیں اور یہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب جنرل باجوہ سے لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب انہیں گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، نہ فیصلوں پر وہ کسی صورت میں بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں آرمی چیف کے حوالے سے ادارہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ ان کی دیکھ بھال ضرور کرے گا، ان کے اوپر کوئی انہیں عدالتوں میں نہیں جانے دے گا، لیکن یہ کہ کیا یہ ڈیسیژن میکر ہیں، تو یہ ڈیسیژن میکر بالکل بھی نہیں۔ ڈیسیژن میکر وہی ہوتا ہے خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے جو آرمی چیف ہوتا، اور اس کے ڈیسیژن کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کو، جمہوریت کو، سیاست کو، سیاسی جماعتوں کو، عدالتوں کو کس جانب لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنے کا کیا فائدہ؟ ایک شخص جو اب میٹر نہیں کرتا، اس کے خلاف الزام تراشی کا کیا فائدہ؟ اس سے جب آپ الزام تراشی اس نوعیت کی کرتے ہیں، دیکھیے آرمی چیف بڑا طاقتور آدمی ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی کو
میرے نہیں خیال کہ کسی آرمی چیف کا یہ منصوبہ ہوتا ہوگا کسی کو مروا دے، لیکن اگر وہ کسی کو قتل کرانا چاہے تو وہ سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے پاکستان میں، وہ صرف منصوبہ نہیں بناتا، وہ کروا بھی سکتا ہے۔ اور اگر وہ ایمرجنسی لگانے کا سوچے تو پھر ایمرجنسی لگ بھی جاتی ہے۔ وہ خیال خواب میں رہنے والے نہیں ہیں، وہ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ان لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں جو اب بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے، تو یہ عمران خان صاحب کی انتہائی حماقت ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی پرویز مشرف کے دور کو یاد کر رہے ہیں، اپنی حیثیت کم کر رہے ہیں، اس لیے کہ جمہوریت میں کبھی کسی ڈکٹیٹرشپ کو یاد نہیں کیا جاتا، اس کی توصیف نہیں کی جاتی، چاہے وہ اس میں آپ دودھ اور شہد کی نہریں ہی بہا دیں، جو کہ جنرل مشرف کے دور میں نہیں بہی۔ تو ایک ہاری ہوئی جنگ ہے، اور عمران خان صاحب ایک زخمی شخص ہیں، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، اور وہ اس ہاری ہوئی جنگ میں ماضی کے کرداروں سے بدلہ لے کر ان کے نام خراب کر کے یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو اس بات کا ادراک نہیں، زمانہ آگے نکل گیا ہے، وقت آگے بڑھ گیا ہے، اور جن لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں اب وہ اس ملک میں میٹر نہیں کرتے۔ اب ایک نئی قیادت ہے، ان کے حوالے سے اور ان کے ڈیسیژن ہی میٹر کریں گے۔ تو آگے عمران خان صاحب اور بھی بہت کچھ کہہ لیں گے، لیکن یہ اب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ ادارے کے اندر عمران خان کے خلاف نفرت بڑھے گی، آپ کے اتحادیوں میں آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی، اور لوگ جنہوں نے آپ پہ احسان کیے وہ کبھی بھی آپ پر اعتبار کرنے کو راضی نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے۔ یہ کل خلاصہ ہے عمران خان کے ہذیان کا، ہیجان کا اور تکلیف دہ بیانیے کا، جس کا مستقبل 0/0 ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔